بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے حسین بادشاہ، ایک انتہائی اور حیرت انگیز واقعہ، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور انشاءاللہ یہ واقعہ اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلمان بن عبد المالک، سب سے حسین 42 سال کی عمر جوانی میں، جب اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو لاش ہلنے لگی۔ ان کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابو زندہ ہیں، سکتہ ہو گیا ہوگا، ابھی زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے ارے بھتیجو، زندہ نہیں ہیں، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، چھپاؤ جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد المالک تھا۔ ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا، انہوں نے رضا بن حبہ سے فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان چچا سسر جن کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے ان کو عبد الملک بن مروان جس نے 10 سال حکومت کی اس کو قبر میں اتارا۔ کفن کی گیرا کھول کر دیکھا تو ان کا چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، گال سرخ آخر کالا۔ پھر میں نے اس کے بیٹے ولید جس نے 21 سال حکومت کی اس کو قبر میں اتارا۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھولا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا، قبلہ کی طرف سے چہرہ ہٹ چکا تھا۔ پھر سلمان کے کفن کو کھولا، اس کا بھی چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا، رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا ہے پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا۔ جب خلیفہ بنے، اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑی سی ٹھان ہوئی تو علم کا شوق ہوا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے ان سے شادی کی۔ اب اللہ نے مجھ کو حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو گے میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ بنو امیہ کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے۔ ایسا روب و دبدبہ ہے بنو امیہ کا کہ کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ رہا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ رہا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ رہا۔ لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہ ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے تو میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو پہلے اپنے حق معاف کرو۔ سیاسی لحاظ سے فاطمہ جیسی عورت تاریخ میں نہیں آئی، 7 نسبتوں سے یہ شہزادی ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی عمر، میں نے سکھ کے دن آپ کے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جانے میں نے سارے حق معاف کیے آپ کو۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی راتیں اور دن کیسے گزرے۔ مصلے پر روتے روتے وہیں سو جاتے اور مصلے پر روتے روتے وہیں سے اٹھتے۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پر آ گئے۔ عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دو۔ فاطمہ کے پاس عمر کے 3 بر اعظموں کے خلیفہ کے بچے آ رہے ہیں، امی جان ابا سے کہیں عید آ رہی ہے، ہمیں عید کے کپڑے لے دیں۔ ابا تشریف لائے، خزانہ لبالب بھرا پڑا ہے، گندم کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ کہا امیر المومنین، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ کہا فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، کہاں سے کپڑے لے کر دوں؟ فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کریں؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے ہم بچوں کے کپڑے لے لیتے ہیں اور میں مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلا لوں گی۔ ارے نئی نسل، اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اپنے وزیر خزانہ مزہم کو، اپنا غلام، ہاں بھائی مزہم، ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، اگر اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے اے امیر المومنین، آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے،
मैं आपको तनख्वाह दे देता हूँ। आपने सर झुका लिया। उसने घर आए अपनी बीवी से कहा, फातिमा, बच्चों से कह दो उनका बाप उनको कपड़े नहीं लेकर दे सकता। ईद का दिन आ गया। बनु उमैया का ख़ानदान मिलने आ रहा है। सारे सरदार, सरदारों के बेटे, आला मलबूसात सब मिलने आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखा तो बच्चे भी मिलने आ रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से बच्चे बाप को मिलने आ रहे हैं और इनके जिस्मों पर पुराना लिबास है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने एक तरफ देखा तो सरदारों के बेटे और ज़रको बर्क पोशाकें एक तरफ, अपने बच्चों को देखा, जिस्मों पर पुराना लिबास। अरे उस बाप से पूछो जो सब कुछ कर सकता हो लेकिन फिर भी अल्लाह की रज़ा की खातिर मुट्ठी बंद कर ले कि नहीं, मैंने हराम की तरफ नहीं जाना। बच्चों को देखा तो आंखें डगमगा गईं। फरमाया, मेरे बच्चों, आज तुम्हें अपने बाप से गिला तो ज़रूर होगा कि आज हमारे बाप ने हमें कपड़े ही नहीं लेकर दिए। इनके एक बेटे थे अब्दुल मलक, वो आपसे भी 4 हाथ आगे थे। वो आपसे पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। कहने लगे, अब्बा जान, आपको ईद मुबारक हो। आज हमारा सर बुलंद है, हम शर्मिंदा नहीं हुए, हम शर्मिंदा नहीं हैं। आपको मुबारक हो। हमारे बाप ने कौमी खजाने में बददियानती नहीं की, हम शर्मिंदा नहीं हैं। इंसानों को कपड़ों में नहीं तोला जाता। आज मेरे देश का मालदार इतना फ़कीर हो गया है कि इतना छोटा हो गया है कि वो अपना तारुफ करवाने के लिए 50 लाख की घड़ी लेता है, 6 लाख का जूता लेता है। आज की बेगम इतनी छोटी हो गई है कि वो अपने कद को बड़ा करने के लिए 8 से 10 लाख का हैंड बैग लेती है। अरे मेरे भाई, तू 2 टके का भी नहीं रहा अगर तूने 50 लाख की घड़ी से खुद को बड़ा बनाया है। अरे उस धोखे से निकलो। ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड। जब तुम अपनी ज़ात में बेकीमत हो तो अल्लाह की कसम, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारे हैंड बैग, तुम्हारी गाड़ियाँ, तुम्हारी ज़ात ऊंची नहीं कर सकते। एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ अपनी बेगम फातिमा से कहने लगे, फातिमा, कुछ पैसे हैं, मेरा अंगूर खाने को जी चाह रहा है। फातिमा रोने लगी और कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, खजाने भरे पड़े हैं, क्या 1 दिरहम का भी हक नहीं कि आप ले लें और आप अंगूर खा लें। फातिमा की बात सुनकर तड़प कर बोले, फातिमा, मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त कर सकता। आज हम अपने गिरेबान में झांके तो हर साहब अपनी जगह, जिसको जितना मौका मिलता है लूट खसूट में लगा हुआ है। अल्लाह हमारे हाल पे करम फरमाए। दुनिया बड़ी खसारे की जगह है। खुदारा अपने आप को संभालें और हराम की कमाई से बचें। हलाल खाने की तौफीक अल्लाह ताला हम सबको दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए।